آج ہم ایک ایسی کمپنی کی کہانی میں گہرائی سے اتر رہے ہیں جو کبھی موبائل فون کی دنیا پر راج کرتی تھی۔ ایک ایسا نام جو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، نوکیا۔ ہمارے پاس ڈیوڈ جے کارڈ کی کتاب دی ڈکلائن اینڈ فال آف نوکیا سے کچھ اہم معلومات ہیں۔ یہ کتاب 2006 سے 2013 کے دوران اس دیو قامت کمپنی کے زوال کی داستان بیان کرتی ہے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر ٹیکنالوجی کا یہ دیو گر گیا۔ کیا یہ صرف ایک غلط فیصلہ تھا یا اس کے پیچھے کئی گہری باتیں تھیں؟ چلیں اس میں ذرا گہرائی میں جاتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے بنیادی سوال سے، آخر غلطی ہوئی کہاں؟ عام خیال تو یہی ہے کہ نوکیا نے آئی فون کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور اینڈرائڈ کو نہیں اپنایا۔ جی، یہی سنا جاتا ہے۔ بالکل لیکن کیا کہانی اتنی سیدھی ہے؟ بالکل نہیں، اور یہی اس کتاب کی سب سے دلچسپ بات ہے۔ کارڈ کا کہنا ہے کہ نوکیا کا زوال کسی ایک وجہ سے نہیں ہوا، یہ تو جیسے ایک پورا طوفان تھا، وہ بھی کمپنی کے اندر۔ اندرونی مسائل؟ جی، ان میں سب سے بڑی چیز تھی کمپنی کے اندر کی بیوروکریسی۔ فیصلے اتنی سست رفتاری سے ہوتے تھے کہ جب تک کوئی پروڈکٹ منظور ہوتی، مارکیٹ بہت آگے نکل چکی ہوتی تھی۔ اچھا، تو یہ ٹو بگ ٹو فیل والا معاملہ نہیں تھا بلکہ ٹو بگ ٹو موو والا تھا۔ بالکل، اور اس سے بھی زیادہ تباہ کن چیز تھی کمپنی کے اندرونی شعبوں کے درمیان شدید مقابلہ۔ مختلف ٹیمیں ایک دوسرے سے ایسے لڑ رہی تھیں جیسے وہ حریف کمپنیاں ہوں۔ سچ میں؟ مطلب ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے تھے؟ مدد تو دور کی بات، وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے۔ ایسے ماحول میں کوئی بڑی متحد حکمت عملی بن ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے، یعنی کمپنی کے اندر ہی کئی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بن گئی تھیں جو آپس میں لڑ رہی تھیں۔ لیکن آئی فون کے بارے میں کیا انہیں واقعی اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے؟ دیکھیں، انہیں اندازہ تو تھا لیکن وہ اسے سمجھ نہیں پائے۔ کتاب کے مطابق نوکیا آئی فون کو ایک لائف سٹائل ڈیوائس کے طور پر دیکھنے میں ناکام رہا۔ لائف سٹائل ڈیوائس سے کیا مطلب؟ وہ اسے صرف ایک مہنگا فون سمجھتے رہے جس میں کچھ نئے فیچرز تھے۔ وہ فون کو ہارڈ ویئر کے طور پر دیکھتے تھے، جبکہ ایپل ایک پورا ایکو سسٹم بنا رہا تھا، ایپ سٹور، آئی ٹیونز، سروسز۔ نوکیا اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا۔ یہاں ایک بات بہت حیران کن ہے، کیا نوکیا کے پاس نئے آئیڈیاز نہیں تھے؟ کیا ان کے انجینئرز مستقبل کو نہیں دیکھ پا رہے تھے؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ مسئلہ آئیڈیاز کی کمی کا بالکل نہیں تھا۔ نوکیا کے پاس ٹچ سکرین فونز، ایپ سٹور جیسے تصورات، ایک منٹ، کیا؟ جی، حتیٰ کہ ٹیبلٹ کے پروٹوٹائپس بھی آئی فون اور اینڈرائڈ کے منظر عام پر آنے سے برسوں پہلے موجود تھے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ سب کچھ پہلے سے موجود تھا، پھر وہ مارکیٹ میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ان آئیڈیاز اور مارکیٹ کے درمیان مڈل مینجمنٹ کی ایک دیوار کھڑی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو نئے انقلابی آئیڈیا سے ڈرتے تھے، وہ انہیں رسکی سمجھتے تھے اور اعلیٰ قیادت تک پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ تو ان کا فوکس کس چیز پر تھا؟ ان کا فوکس صرف موجودہ سمبین آپریٹنگ سسٹم کے چھوٹے موٹے اپڈیٹس پر تھا تاکہ وہ اپنے سالانہ بونس حاصل کر سکیں۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاس دنیا کی تیز ترین ریس کار کا انجن تو ہو، بالکل، لیکن اس کا گیئر باکس جام ہو چکا ہو اور گاڑی پہلے گیئر سے آگے ہی نہ بڑھ پائے۔ بہترین مثال ہے، اور اسی جیم گیئر باکس کی وجہ سے وہ شمالی امریکہ جیسی اہم مارکیٹ میں کبھی قدم نہیں جما سکے، اور اووی جیسی سروسز بنانے کی ان کی کوشش بھی آدھی ادھوری رہ گئی۔ اچھا، تو اسی جیم گیئر باکس سے ایک اور بڑا سوال جڑا ہے، وہ فیصلہ جس نے شاید نوکیا کی قسمت پر آخری مہر لگا دی، اینڈرائڈ کو کیوں نہیں اپنایا؟ آج یہ سوچنا بھی عجیب لگتا ہے۔ اس کی وجہ بہت ہی حیران کن ہے، اور یہ نوکیا کی سوچ کی گہرائی میں موجود خوف کو ظاہر کرتی ہے۔ عام طور پر تو یہی سننے میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپریٹنگ سسٹم سمبین کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ بات کسی حد تک درست ہے، لیکن کتاب ایک اور بہت بڑی وجہ بتاتی ہے: سیمسنگ کا خوف۔ سیمسنگ کا خوف؟ اس وقت تو سیمسنگ نوکیا کے مقابلے میں بہت چھوٹا کھلاڑی تھا۔ بالکل، لیکن اسمارٹ فون کی دنیا میں نہیں، نوکیا کے ایگزیکٹوز دیکھ رہے تھے کہ سیمسنگ کس تیزی سے اینڈرائڈ مارکیٹ پر قبضہ کر رہا ہے۔ ان کی مینوفیکچرنگ کی صلاحیت، ان کے مارکیٹنگ بجٹ اور ان کے ہارڈ ویئر کی رفتار بہت زیادہ تھی۔ تو انہیں کیا ڈر تھا؟ نوکیا کے اندر یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگر ہم بھی اینڈرائڈ کی دنیا میں داخل ہوئے
تو ہم کبھی بھی نمبر 1 نہیں بن پائیں گے. ہمیں ہمیشہ سیمسنگ کے پیچھے دوسرے نمبر پر رہنا پڑے گا. یہ تو ناقابل یقین ہے. یعنی انہوں نے مقابلہ کرنے سے پہلے ہی ہار مان لی، محض اس ڈر سے کہ شاید وہ دوسرے نمبر پر آئیں گے. جی. لیکن ایک بہت بڑے اور پھیلتے ہوئے بازار میں دوسرا نمبر ہونا ایک ڈوبتے ہوئے جہاز پر پہلے نمبر پہ ہونے سے تو بہتر تھا. یہی وہ اسٹریٹجک غلطی تھی جو انہوں نے کی. انہوں نے سوچا کہ ونڈوز فون کے ساتھ اتحاد کر کے وہ ایک تیسرا منفرد ایکوسسٹم بنائیں گے جہاں وہ بادشاہ ہوں گے، مائکروسافٹ کے سب سے بڑے اور اہم پارٹنر. کاغذ پر تو یہ منصوبہ شاید بہت اچھا لگ رہا ہو. 2 ٹیکنالوجی کے دیو مل کر ایپل اور گوگل کا مقابلہ کریں گے. بالکل. کاغذ پر تو یہ بہت مضبوط منصوبہ لگتا تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے میں ناکام رہے کہ جنگ اب کمپنیوں کی نہیں، ایکو سسٹمز کی تھی. اور اینڈرائیڈ ایک پورا ایکو سسٹم بن چکا تھا. جی. اینڈرائیڈ ایک کھلا سمندر بن گیا تھا جس میں سینکڑوں مچھلیاں تیر رہی تھیں، جبکہ ونڈوز فون ایک خوبصورت، صاف ستھرا لیکن چھوٹا سا تالاب بن کر رہ گیا جس میں کوئی آنا ہی نہیں چاہتا تھا. انہوں نے ایک محفوظ راستہ سمجھ کر جو انتخاب کیا وہی ان کے لیے سب سے خطرناک ثابت ہوا. اور جب اس طرح کے خوف پر مبنی فیصلے ہوتے ہیں تو نظریں سیدھا قیادت کی طرف اٹھتی ہیں. اس وقت لیڈرشپ کی کیا صورتحال تھی؟ کتاب میں سابق سی ای او اولیپیکا کالاسوف پر تو تنقید ہے ہی، لیکن سب سے زیادہ متنازع کردار ان کے جانشین اسٹیفن ایلوپ کا ہے. ہاں، اسٹیفن ایلوپ. ان کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ ٹروجن ہارس تھے. جی ہاں، یہ سازشی نظریہ بہت مقبول ہے کہ اسٹیفن ایلوپ جو مائکروسافٹ سے آئے تھے، ان کا خفیہ مشن ہی نوکیا کو اندر سے کمزور کرنا تھا تاکہ مائکروسافٹ اسے سستے داموں خرید سکے. اور ان کا وہ مشہور برننگ پلیٹ فارم میمو، اس نے بھی اس نظریے کو بہت تقویت دی. وہ میمو کیا تھا؟ اس میمو میں ایلوپ نے نوکیا کی صورتحال کو ایک ایسے شخص سے تشبیہ دی جو سمندر میں ایک جلتے ہوئے تیل کے پلیٹ فارم پر کھڑا ہے. اس کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو وہ جل کر مر جائے یا پھر نیچے برفیلے پانی میں چھلانگ لگا دے. اور ونڈوز فون وہ برفیلا پانی تھا. بالکل. انہوں نے کہا کہ ہمارا سمبین پلیٹ فارم جل رہا ہے اور ونڈوز فون وہ ٹھنڈا پانی ہے جس میں ہمیں چھلانگ لگانی ہوگی. اس میمو نے نوکیا کے ملازمین کا حوصلہ بالکل توڑ دیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ نوکیا کے اپنے پلیٹ فارمز ختم ہو چکے ہیں. یعنی انہوں نے عوامی سطح پر تسلیم کر لیا کہ ان کا گھر جل رہا ہے. اس کے بعد تو سرمایہ کاروں اور صارفین کا اعتماد بھی ختم ہو گیا ہوگا. بالکل. لیکن مصنف کوڈ اس پر ایک زیادہ محتاط اور پیچیدہ موقف اپناتے ہیں. اچھا. وہ تسلیم کرتے ہیں کہ باہر سے دیکھنے پر ایلیوپ کے اقدام جیسے سمبین اور میگو کو ایک دم ترک کر کے صرف ونڈوز فون پر انحصار کرنا بہت مشکوک لگتے ہیں. لیکن وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت نوکیا کے اندر موجود دیگر ایگزیکیوٹیوز اور بورڈ ممبرز کو بھی یہ فیصلے منطقی لگ رہے تھے. منطقی؟ اپنی ہی ٹیکنالوجی کو ترک کر دینا منطقی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کمپنی اتنی تیزی سے مارکیٹ کھو رہی تھی اور اندرونی طور پر اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی کہ انہیں ایک بڑے، فوری اور فیصلہ کن اقدام کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی. ایلیوپ نے انہیں ایک واضح راستہ دکھایا. شاید وہ راستہ غلط تھا، لیکن کم از کم وہ ایک راستہ تھا. تو بے یقینی سے بہتر ایک غلط راستہ تھا؟ بحران کے وقت بے یقینی سے زیادہ خطرناک کچھ نہیں ہوتا. یہاں تک کہ جب آخر میں نوکیا کا موبائل ڈویژن مائکروسافٹ کو بیچا گیا تو اس فیصلے کو نوکیا کے بورڈ نے متفقہ طور پر منظور کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایلوپ کو قربانی کا بکرا بنانا آسان ہے، لیکن حقیقت میں پورا بورڈ اس ناکامی میں برابر کا شریک تھا؟ کتاب کا اشارہ اسی طرف ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ شدید دباؤ کے تحت کارپوریٹ فیصلے کتنے پیچیدہ ہوتے ہیں. لیکن کہانی میں ایک اور طے ہے، ایک ایسا انکشاف جو شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے اور جو اسٹیون ایلوپ کی کہانی کو ایک بالکل نئے زاویے سے دکھاتا ہے. جی، اور وہ یہ کہ 2010 میں جب نئے سی ای او کا انتخاب ہو رہا تھا تو اسٹیون ایلوپ بورڈ کی پہلی پسند تھے ہی نہیں. پہلی بھی نہیں؟ اور دوسری بھی نہیں. وہ در حقیقت تیسری پسند تھے. تیسری پسند؟ یہ تو کسی فلمی کہانی کی طرح لگتا ہے. تو پہلی پسند کون تھا؟ کتاب کے مطابق بورڈ نے سب سے پہلے یہ پیشکش ٹیکنالوجی کی دنیا کے ایک بہت بڑے نام سن مائکرو سسٹمز کے شریک بانی اسکاٹ میکنیلی کو کی. وہ ایک لیجنڈ تھے. اور انہوں نے منع کر دیا؟ جی، انہوں نے یہ پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا. واہ، اگر وہ آ جاتے تو شاید آج نوکیا کی کہانی کچھ اور ہوتی. اچھا، تو دوسری پسند کون تھا؟
दूसरी पसंद नोकिया के अंदर से ही एक एग्जीक्यूटिव थे, ऑनसी वांजुकी। वो एक पुराने, इंतहाई काबिल एहतराम और मकबूल लीडर थे। वो नोकिया की सकाफत को समझते थे और बोर्ड ने उन्हें सीईओ बनाने का फैसला तकरीबन कर ही लिया था। तो फिर क्या हुआ? वांजुकी सीईओ क्यों नहीं बने? यहाँ कहानी में बैरूनी ताकतों की एंट्री होती है। नोकिया के बड़े अमरीकी सरमायाकार जैसे कि मॉर्गन स्टैनली, अच्छा। वो इस फैसले की राह में रुकावट बन गए। उन्होंने बोर्ड पर शदीद दबाव डाला। उनका मुतालबा था कि सीईओ किसी बाहर वाले को बनाया जाए, कोई ऐसा शख्स जो कंपनी की अंदरूनी सियासत से बालातर होकर सख्त फैसले कर सके। और उन्हें एक अंदरूनी शख्स पर भरोसा नहीं था? बिल्कुल नहीं। और इस दबाव के नतीजे में तीसरी पसंद के तौर पर स्टीफन एलोप को चुना गया, जो माइक्रोसॉफ्ट से आए थे और एक आउटसाइडर की शर्त पर पूरा उतरते थे। ये तो नाकाबिले यकीन है। जिस शख्स पर बाद में कंपनी को तबाह करने का इल्जाम लगा, वो सरमायाकारों के दबाव की वजह से लाया गया था। बिल्कुल। और इसे बड़े तनाजुर में देखें तो ये एक कंपनी की तकदीर पर बैरूनी सरमायाकारों के गहरे असर और रसूख को जाहिर करता है। उनके दबाव ने बोर्ड को एक ऐसा फैसला करने पर मजबूर किया जो शायद वो खुद नहीं करना चाहते थे। लेकिन इंतजार करें, इस ड्रामे में एक और मोड़ भी है। किताब के शाया होने के बाद क्या हुआ? किताब शाये होने के बाद स्कॉट मैकनीली ने अवामी सतह पर इस बात की तरदीद कर दी कि उन्हें कभी नोकिया के सीईओ की नौकरी की पेशकश हुई थी। क्या? तो फिर किताब में ये बात कहाँ से आई? क्या मुसन्निफ ने खुद से बनाई? इस तरदीद ने मामले को और भी पुरस्रार बना दिया। क़यास आराइयाँ ये हैं कि मुसन्निफ को ये खुफिया मालूमात बोर्ड के उस वक्त के चेयरमैन जॉर्मा ओलीला ने खुद लीक की थीं। अच्छा, क्यों? शायद वो तारीख का रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि बोर्ड का असल मंसूबा क्या था, और उन्हें किन हालात में एलोप का इंतखाब करना पड़ा। ये एक तरह से अपनी साख्त बचाने की कोशिश भी हो सकती है। नोकिया के ज़वाल की कहानी किसी एक शख्स या एक फैसले की नहीं है। ये अंदरूनी नाकामियों, स्ट्रेटेजिक गलतियों, तबाहकुन अंदरूनी मुकाबले और बहुत ताकतवर बैरूनी दबाव का एक पेचीदा जाल है। बिल्कुल। ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जो जिद्दत तराजी में सबसे आगे थी, लेकिन अपनी ही कामयाबी, ब्यूरोक्रेसी और खौफ के बोझ तले दब गई। तो इस सब से क्या सबक मिलता है? ये किताब हमें सोचने के लिए एक बहुत अहम नुक्ता छोड़ जाती है। नोकिया की नाकामी की वजह जिद्दत की कमी नहीं थी, बल्कि उस जिद्दत को अमली जामा पहनाने के निज़ाम की नाकामी थी। उनके पास बेहतरीन आइडियाज़ थे, ज़हीन लोग थे, लेकिन तंजीम और हिकमत अमली इतनी कमज़ोर थी कि वो उन आइडियाज़ को हकीकत का रूप न दे सके। तो सोचने की बात यह है, अगर बड़े अमरीकी सरमायाकारों ने मुदाखलत ना की होती जी। और नोकिया के एक अंदरूनी शख्स ऑनसी वांजुकी को सीईओ बनने दिया जाता, तो क्या आज नोकिया की कहानी मुख्तलिफ होती? क्या एक अंदरूनी शख्स जो कंपनी की रूह को समझता था उसे बचा सकता था? या क्या कंपनी के मसाइल इतने गहरे थे कि इसे बचाने के लिए वाकई एक बैरूनी शख्स की ही ज़रूरत थी, चाहे वो एलूप ना होते? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।